الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ قربانی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی سنت ہے، جیسے کہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں آپ نے گزارا ہے، اور 10 سال ہی آپ نے قربانی کی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو در مختار میں ہے کہ ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یعنی وقت مخصوص میں اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ مخصوص جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، جبکہ فتاوی عالمگیری، در مختار اور دیگر مشہور اور معتبر کتب فقہ کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اگر قربانی کے وجوب کی ڈیفینیشن بیان کی جائے تو قربانی کے وجوب کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ مخصوص شخص کا مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اب آپ جو ہے قربانی کی ڈیفینیشن کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اسی کے مطابق جو ہے ہم مسائل کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی ہاں، مخصوص شخص کا مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ مخصوص شخص کون ہے؟ یعنی وہ کون سا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، جس میں 5 شرائطیں پائی جائیں گی، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم اور مالک نصاب۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ بالغ ہے اور وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اور وہ عاقل یعنی مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، عقل مند ہے، اور پھر مالک نصاب بھی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں، مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں، اور جو شخص مجنون ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اور جو شخص مالک نصاب نہ ہو، یعنی شریعت نے قربانی کا جو نصاب رکھا ہے تو اس نصاب تک اگر وہ نہیں پہنچتا تو اس شخص پر بھی قربانی واجب نہیں۔ ہاں، جس پر قربانی واجب نہیں اگر وہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے بالکل قربانی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم سنیں گے کہ مخصوص جانور، شریعت اسلامیہ نے وہ کون سے جانوروں کو خاص کیا ہے جو قربانی کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، فقہ حنفی کے مطابق 3 طرح کے وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا درست ہے: اونٹ، گائے، بکری، اور اس میں ان کے اجناس اور اقسام بھی شامل ہے، جیسے کہ اونٹ کے ساتھ اونٹنی، اور اگر کوئی اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کم از کم اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، اگر کوئی اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بکرا، بکری، مینڈھا، دمبا اور بھیڑ، اگر کوئی اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کم از کم عمر جو ہے 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہے مگر دکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے، یعنی سال بھر کے دمبے اور بھیڑ کے ساتھ اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی بھی درست مانی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مخصوص شخص اور مخصوص جانور کو آپ نے سن لیا۔ یاد رکھیے گا، مخصوص وقت کا بھی تعین کرنا ضروری ہے، یعنی ایام نہر میں اگر کوئی کسی شخص پر یہ 5 شرائطیں پائی جاتی ہے، مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور مالک نصاب ہونا، اگر یہ ایام نہر کے اندر پائے جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایام نہر کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ 10 ذو الحجہ کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک یہ ایام نہر ہے، یعنی ان میں اگر کوئی
کسی پر اگر یہ پانچوں شرائطیں پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور قربانی کرنے کا وقت بھی مخصوص ہے۔ جی ہاں، 10 ذو الحجہ کی جو نماز عید ادا کی جاتی ہے، نماز عید کے بعد سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک یہ قربانی کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ان ایام میں اگر کوئی رات میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روشنی کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا، یعنی اتنی روشنی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت اس کی رگیں واضح طور پر نظر آئے۔ اگر کم روشنی میں وہ قربانی کرے گا تو رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، مگر اگر روشنی میں کرے گا یعنی اتنی لائٹنگ ہوگی کہ سارے رگ نظر آئیں تو بآسانی کر سکتا ہے، ایسے کی قربانی درست مانی جاتی ہے۔ اگر پہلے دن کوئی قربانی کرتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، دوسرے دن کرے تو اس سے کم، تیسرے دن کرے تو اس سے کم ہے۔